الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوري تمام عاشقان مصطفیٰ کو رسول صادق اور امام صادق علیہ السلام کا میلاد مبارک. دعا کرتا ہوں پروردگار دنیا میں ان ہستیوں کی زیارت اور آخرت میں شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. تھوڑی اس آواز اگر اس کی اور تھوڑی کھول دیں تو اچھا ہو جائے گا. ایک صلوات بلند آواز سے. سرکار دو عالم کی ایک متفق علیہ حدیث مبارک سے میں نے آغاز کیا ہے. آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. جناب امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کان اللہ ولم یقم معہ شیء، ایک ذات وحدت تھی اور کچھ نہیں تھا، عدم کا سناٹا تھا. اللہ رب العزت نے عدم کے اس سناٹے کو توڑا، نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا. لیکن میں اپنے انتہائی محترم سامعین کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری روایات میں چند اور چیزیں بھی ہیں جنہیں اول مخلوق کہا گیا ہے. اصول کافی شریف میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ کتاب العقل ہے. کتاب العقل میں یہ حدیث موجود ہے. آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا. ایک حدیث میں ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو پیدا کیا. ایک حدیث میں ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق فرمایا. ایک حدیث میں ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. دوستو یہ بات ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اول مخلوق کوئی ایک ہو سکتی ہے، ساری چیزیں اول. اگر نور اول ہے تو عقل اول نہیں، عقل اول ہو تو علم اول نہیں، علم اول ہو تو لوح اول نہیں، لوح اول ہو تو قلم اول نہیں. ساری چیزیں اول نہیں ہیں، اول تو کوئی ایک شے ہو سکتی ہے. لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں یہ ساری احادیث صحیحہ ہیں، اور اگر یہ ساری صحیح احادیث ہوں تو پھر مسئلہ حل کیسے ہو کہ وہ اول مخلوق ہے کیا؟ علماء فرماتے ہیں اول مخلوق وہی ایک حقیقت محمدیہ ہے، اور یہ ساری اسی ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں. اسی حقیقت محمدیہ کو نور کہا گیا. وہی حقیقت ہے جو عقل ہے، وہی حقیقت ہے جو علم ہے. وہ عقل مجسم ہیں، وہ عقل مجسم ہیں اور علم مجسم ہیں، اور وہی ذات ہے
جسے لوح کہا گیا اور وہی ذات ہے جسے قلم اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہے۔ دوستو عربی جیسی کوئی زبان وسیع نہیں، عربی بڑی وسیع زبان۔ ہم لوح کا معنی تختی کرتے ہیں۔ عربی میں ہر اس شے کو لوح کہتے ہیں جس پر کوئی نقش ابھرتا ہے، اور ہم لکھنے والی چیز کو قلم کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہر اس شے کو قلم کہتے ہیں جس کی مدد سے کوئی نقش ابھرتا ہے۔ اول مخلوق وہی ایک حقیقت محمدیہ ہے، اسی ذات کو لوح اس اعتبار سے کہا گیا یہ پہلی ذات تھی جس پر نقش توحید ابھرا، اور قلم اس اعتبار سے کہا گیا یہ پہلی ذات تھی جس کی مدد سے نقش توحید ابھرا۔ سب سے پہلے اس نور کو خلق فرمایا، اس حقیقت کو خلق فرمایا۔ منہاج البراء شرح نہج البلاغہ ملا حبیب اللہ خوئی کی بڑی مفصل اور مبسوط شرح نہج البلاغہ کی اردو میں ترجمہ ہونا شروع ہے، اس کا کئی جلدوں کا ترجمہ آ گیا۔ منہاج البراء کی پہلی جلد میں آقا امیر المومنین علیہ السلام سے سرکار کی خلقت نورانی کی وہ حدیث مفصل ذکر ہے۔ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو وہاں پڑھ سکتا ہے۔ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا، پھر اس نور کے صدقے میں سب کچھ خلق فرمایا۔ کئی حجابات اللہ نے خلق فرمائے، پھر یہ نور ہر حجاب میں کئی ہزار سال اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ پروردگار نے اپنی قدرت سے کچھ بحر پیدا فرمائے، ان بحار میں یہ نور کئی ہزار سال تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ ہر حجاب میں تسبیح الگ تھی، ہر بحر میں تسبیح الگ تھی۔ کس حجاب میں کتنے ہزار سال اس نور نے کیا تسبیح کی، یہ ساری تفصیل منہاج البراء میں موجود ہے۔ اور میرے دوستوں میں عرض کرتا ہوں کہ آقا امیر المومنین یہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ نور مصطفیٰ کن کیفیات سے گزرا، جناب امیر کے سوا کائنات میں کوئی اور بشر بتا ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بتا سکتا ہے ان کیفیات اور حالات کو تو صرف آقا امیر المومنین بتا سکتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ خود سید الانبیاء نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا جن کیفیات سے نور مصطفیٰ گزرا ہے انہی کیفیات سے نور مرتضیٰ ہے۔ کئی ہزار سال کی تسبیح کے بعد یہ نور بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھا۔ آواز پروردگار آئی، اپنے حبیب کے نور کو خطاب کیا، یا حبیبی و صفوتی، اے میرا محبوب، اے میرا مصطفیٰ، انت المرید و انت المراد، میرا مرید بھی تو ہے، میری مراد بھی تو ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ یہ جملہ حدیث قدسی کا ہے اور ہر مسلمان کے قلب پر یہ نقش ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، حبیب آپ نہ ہوتے یہ افلاق نہ ہوتے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں جس بندے کا اس جملے پر ایمان ہے اسے دو باتیں اور بھی ماننا پڑتی ہیں جو لازمہ ہیں اس جملے کا۔ لازمہ سمجھتے ہیں؟ اس جملے کا لازمہ ہے دو جملے اور، میرا حبیب آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی،
اس کا لازمہ ہے میرا حبیب جب آپ نہیں تھے تو کائنات نہیں تھی، اور اگلا جملہ حبیب جب آپ نہیں ہوں گے تو کائنات نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا جس طرح کائنات کو وجود میں آنے کے لیے محمد کی ضرورت ہے، کائنات کو باقی رہنے کے لیے بھی محمد کی ضرورت ہے۔ یہ کائنات محمدی الحدوث بھی ہے، یہ کائنات محمدی البقا بھی ہے۔ محمد کے بغیر نہ وجود میں آ سکتی ہے، نہ محمد کے بغیر باقی رہ سکتی ہے۔ محمد ہی ابتدا ہے، محمد ہی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد ہی ابتدا ہے، محمد ہی انتہا ہے۔ اس دین محمد کا محمد ہی آسرا ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، میرا آخری محمد کائنات کی بقا۔ بہت اچھا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بات میں نثر میں کر رہا تھا وہی نظم میں کر دیں۔ یا حبیبی و صفوتی، ہے میرے محبوب۔ علامہ علی نقی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں اردو زبان بڑی چھوٹی زبان ہے، اردو کا دامن ذخیرہ الفاظ سے خالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، ہمارے آقا کا لقب حبیب اللہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ اردو کی کوتاہی کی وجہ سے ہم خلیل کا معنی بھی دوست کرتے ہیں، حبیب کا معنی بھی دوست کرتے ہیں، چونکہ اردو میں الفاظ اتنے ہیں نہیں کہ حبیب کے لیے الگ معنی کیا جا سکے اور خلیل کے لیے۔ خلیل اللہ کا معنی بھی اللہ کا دوست، حبیب اللہ کا معنی بھی، لیکن فرق ہے۔ دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ بھی آپ کا دوست ہے جو آپ کو دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ بھی آپ کا دوست ہے جو آپ کو چاہتا ہے، ایک وہ بھی آپ کا دوست ہے آپ جس کو چاہتے ہیں۔ جو آپ کو چاہتا ہے وہ آپ کا محب کہلاتا ہے، اور آپ جسے چاہتے ہیں وہ آپ کا محبوب کہلاتا ہے۔ لفظ خلیل میں پوشیدہ معنی محب ہونے کا، اور حبیب میں پوشیدہ معنی محبوب ہونے کا۔ ابراہیم اللہ کے وہ دوست ہیں کہ ابراہیم محب ہے، اللہ کی ذات محبوب ہے، اور ہمارا نبی اللہ کی ذات محب ہے، ہمارا نبی محبوب ہے۔ لکھنؤ میں ہمارے عالم دین ڈاکٹر قلب عابد سے کسی عیسائی نے سوال کیا کہ جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں ان کا لقب حبیب اللہ، سارے مسلمان جس لقب کا تذکرہ کرتے ہیں اور جس لقب سے سرکار کو پکارتے ہیں اور جس لقب سے آقا کی ذات پہ درود پڑھا جاتا ہے وہ ہے حبیب اللہ، اور حبیب اللہ کا لقب تو پورے قرآن میں ہے ہی نہیں۔ توجہ چاہتا، جبکہ گزشتہ انبیاء کے القاب اور مشتقات قرآن میں ملتے ہیں۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے اللہ نے کلام کی، موسیٰ کلیم اللہ ٹھہرے۔ حضرت عیسیٰ کو اپنی روح قرار دیا، عیسیٰ کے وجود میں جب روح داخل کی۔ باقی انبیاء کے القاب کا تو تذکرہ ہے، اور جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ لقب تو ہے نہیں قرآن میں۔ بظاہر یہ سوال جاندار تھا،
ایک اعتراض تھا لیکن جواب اس سے زیادہ جاندار۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ لقب نہیں، باقی انبیاء کی طرح اگر ہمارے نبی کا فقط لقب ذکر ہو جاتا تو گزشتہ انبیاء سے امتیاز کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، لیکن پورے قرآن میں رب العزت نے یہ کہیں نہیں فرمایا ابراہیم جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے بھی اپنا خلیل بنایا۔ موسیٰ کو کلیم بنایا، پورے قرآن میں پروردگار نے یہ کہیں نہیں فرمایا موسیٰ جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے بھی کلیم بنا لوں گا۔ عیسیٰ کو اپنی روح قرار دیا، پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں فرمایا عیسیٰ جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے بھی اپنی روح قرار دوں گا۔ فرمایا یہ شرف اللہ نے صرف ہمارے نبی کے لیے رکھا۔ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا حبیب اپنی امت سے کہہ دے جو بندہ تیری اتباع کر لے گا میں اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں۔ اتباع کر لے میں اسے بھی اپنا حبیب بنا لوں۔ سب سے پہلے اس نور کو خلق فرمایا۔ کب خلق فرمایا کب کو کوئی نہیں جانتا۔ جب سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کب؟ تو سرکار کیسے بتائیں کب؟ جب زمانہ تھا ہی نہیں۔ یہ زمانہ یہ تو سرکار کے صدقے میں خلق۔ یہ جو ماشاءاللہ سفید ریش کچھ احباب تشریف فرما ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے تو ممکن ہے انہیں اپنی تاریخ ولادت یاد نہ ہو۔ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے جی تاریخ ولادت کا تو پتہ نہیں ہے لیکن جب پاکستان بنا تھا تو وہ ہمیں یاد ہے، جب پارٹیشن ہوئی تھی وہ ہمیں، جب غدر ہوا تھا وہ ہمیں یاد ہے۔ دریاؤں کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں بزرگ، وہ اپنے وہ بچپن میں اگر کوئی بہت بڑا سیلاب آیا ہو اسے یاد رکھتے ہیں۔ کوئی بچپن میں ایک تاریخی کوئی واقعہ اگر رونما ہوا ہو تو لوگ اس کا حوالہ دے کے قدامت کو بتاتے ہیں اور اس سے قدامت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے نور کو کب خلق فرمایا؟ سرکار کیا بتائیں، جب زمانہ تھا ہی نہیں تو سرکار نے فرمایا سنو کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ سرکار کی خلقت نورانی کے بعد جو کائنات میں ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا تھا وہ خلقت آدم کا واقعہ۔ سرکار نے فرمایا بس اتنا یاد رکھو ابھی آدم آب و گل میں تھے، مجسمہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس سے پہلے نبی تھا۔ فرائض السمتین برادران اہل تسنن کی حدیث کی کتاب، اس سے روایت پڑھنے لگا۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم کے مجسمے میں جب روح داخل کی اور حضرت آدم دیکھنے سننے کے سمجھنے کے قابل ہو گئے، بارگاہ رب العزت میں عرض کی حضرت آدم نے یا رب هل خلقت احدا قبلی من طین، میرا اللہ کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ آواز رب العزت ہے آدم میں نے تجھ سے پہلے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے۔ پروردگارہ کس سے خلق فرمایا؟ فرمایا نور عظمت سے فرمایا۔ عرض کی پروردگار اس مخلوق کی زیارت کروا سکتا؟ ارشاد ہوا آدم جانب عرش نگاہ کر۔ حضرت آدم نے جانب عرش دیکھا، کیا نظر آیا؟ را خمسۃ انوار رکعا و سجدا۔ آدم نے 5 نور دیکھے جو رکوع و سجود کر رہے تھے۔ میرا اللہ ان ہستیوں کا تعارف کروائے۔ ارشاد رب العزت وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ وَلَا الْأَرْضَ وَلَا السَّمَاءَ وَلَا الْعَرْشَ وَلَا الْكُرْسِيَّ وَلَا اللَّوْحَ وَلَا الْقَلَمَ۔
آدم یاد رکھ، اگر میں ان ہستیوں کو خلق نہ کرتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم۔ اور آدم یاد رکھ، لولاہم لما خلقتک، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا آدم میں تجھے بھی پیدا۔ فتوسل بہؤلاء الخمسہ، آدم یاد رکھ میری بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنا ہو، وسیلہ ان 5 ہستیوں کو۔ آدم میں کسی کی دعا کو قبول کروں گا تو ان کے صدقے، میں کسی کی حاجت کو پورا کروں گا تو ان کے صدقے۔ آلیتو بعزتی و جلالی، اور آدم یہ بھی سن لے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا آ گیا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ان ہستیوں کا، فَأُدْخِلْهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے پرواہ تک نہیں۔ ہستیوں کے نام تو بتا۔ ارشاد ہوا آدم میں نے اپنے اسماء سے مشتق کر کے ان کے نام رکھے، انا المحمود وہذا محمد، انا العالی وہذا علی، انا فاطر السماوات وہذہ فاطمہ، انا المحسن وہذا الحسن، انا قدیم الاحسان وہذا الحسین۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سب سے پہلے اس نور کو خلق فرمایا، یہ نور پاکیزہ اسلاب اور ارحام میں سفر کرتا کرتا، توجہ چاہ رہا ہوں، صلب جناب عبد المطلب تک پہنچا۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرا حبیب ہم دیکھ رہے تھے آپ کا نور سجدہ گزاروں کی پشت میں سفر کرتا آ رہا تھا، سجدہ گزاروں کی پشت میں وہ نور سفر کرتا آ رہا تھا۔ قرآن کی یہ آیت گواہ ہے اس بات پر، جناب آمنہ سے لے کے جناب حوا تک ہر ماں پاک تھی، جناب عبداللہ سے لے کے جناب آدم تک ہر باپ پاک تھا۔ پیغمبر کے آباء اور امہات کے سلسلے میں نہ کوئی بت پرست تھا، نہ کوئی مشرک۔ پیغمبر کے آباء اور امہات کے سلسلے میں سب کے سب توحید پرست بھی تھے، اور قرآن کہتا ہے سب کے سب ذات وحدت کو سجدہ کرنے والے۔ پیغمبر کے آباء و اجداد کے سلسلے میں جو شرک اور کفر کا عقیدہ رکھے وہ خود کافر۔ سجدہ گزاروں کی پشت میں یہ نور سفر کرتا، صلب عبد المطلب میں پہنچا تو نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ نور کا صلب جناب عبداللہ میں منتقل ہوا، ایک حصہ نور کا صلب جناب ابو طالب میں منتقل ہوا۔ وہ حصہ جو صلب جناب عبداللہ میں منتقل ہوا، سن 1 عام الفیل 17 ربیع الاول کو جناب آمنہ کی گود میں محمد الرسول اللہ کی صورت میں جلوہ گیا۔ آقا کی ولادت بسعادت ہوئی، دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، آپ نے ہزاروں بار سنا، میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا، بس ایک جملہ کہتا ہوں جو جناب آمنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی جب نور خدا دنیا میں جلوہ گر ہوا، اس قدر نور پھوٹا تھا مکہ جگمگا اٹھا، صرف مکہ نہیں کائنات منور ہو گئی تھی۔ میں نے مکے میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات کو دیکھا۔ سرکار کی ولادت کے موقع پر جو بی بی بنی ہاشم میں سے
جناب آمنہ کے پاس تھیں، وہ جناب فاطمہ بنت اسد تھی۔ جناب بنت اسد اٹھی، جناب ابو طالب کی خدمت میں آئی، آگے عرض کے سرداج آپ کو مبارک ہو، اللہ نے اس عزت و عظمت والا بھتیجا عطا کیا کہ جن کے آنے سے یہ کائنات منور ہو گئی، اور میں نے بھی مکے میں بیٹھ کے یمن اور شام کے محلات کو دیکھا۔ حضرت ابو طالب نے سنا تو کوئی تعجب نہیں ہوا، پلٹ کے فرمایا اسد کی بیٹی گھبرا نہیں، انتظار کر، اسد کی بیٹی انتظار کر، آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا ہی فرزند عطا کرے گا۔ نور کا نور کا وہ حصہ جو صلب جناب ابو طالب میں منتقل ہوا۔ 37 عام الفیل 13 رجب المرجب کو عین جوف کعبہ میں علی ولی اللہ کی صورت میں جلواتا ہے۔ آقا دنیا میں